اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم برادران محترم، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نماز جمعہ سے پہلے چند لمحات دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع فراہم فرمایا۔ حضرات گرامی، انسان کا دنیا میں آنے کا راستہ کچھ اور ہے، مگر دنیا سے جانے کا راستہ کچھ اور ہے۔ یہ جو قبر ہے، یہ قبر آخرت کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے دے کر اپنی امت کو سمجھایا کہ قبر کیا چیز ہے، اور قبر روزانہ جو ہے آواز لگاتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اندھیری گھر ہوں۔ جس کو یہاں پر چین و سکون سے رہنا ہے وہ اپنی روشنی کے انتظام کر کے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میں جب بھی قبر کا تذکرہ ہوتا، قبر کے حوال کا بیان ہوتا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روتے، زار و قطار رونے لگتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی، بھیگ جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ عثمان غنی، آپ کے سامنے میں جنت کے حوال کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں تقریریں ہوتی ہیں، پل صراط کا ذکر آتا ہے، میدان حشر کا مذاکرہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت آپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر کے بیان کو سن کر یا قبر کے حوال جب آپ کے سامنے میں آ جاتا ہے تو آپ اس قدر زار و قطار روتے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ انسان جب ڈیٹ کر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو سب سے پہلے اسے قبرستان پہنچایا جاتا ہے۔ آخرت کی یہ سب سے پہلی منزل ہے۔ تو اسی لیے مجھے رونا آتا ہے کہ یہ سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی انسان قبر کے اندر کامیاب ہو گیا تو باقی آنے والے جتنے بھی مرحلے ہیں، جتنے بھی منزلیں ہیں، وہ ساری منزلیں اس کے لیے آسان اور سہل ہو جائیں گی۔ اور اگر قبر کے اندر پھنس گیا کوئی بندہ مومن تو پھر آنے والے جتنے منزلیں ہیں، ان تمام منزلوں میں جو ہے وہ پھنستا ہوا چلا جائے گا، اسے کامیابی نہیں ملے گی اسے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی جو عمارت ہے، جو بلڈنگ ہے، وہ 5 ستونوں پر رکھا گیا ہے۔ 5 پیلر ہے اسلام کی عمارت کا، اور اس کے اوپر جو ہے چھت کو رکھا گیا ہے۔
4 کونے میں 4 ستون اور بیچ میں ایک ستون، بیچ والا ستون جو ہے یہ ایمان ہے، اور چاروں طرف جو 4 ستون ہے چاروں کونے میں جو پیلر ہے 4، وہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو اب بتاؤ کہ اگر ایک بلڈنگ کا، ایک عمارت کا اگر ایک ستون کسی جانب کا اگر خراب ہو جائے، برباد ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ جائے، کسی وجہ سے وہ پیلر گر جائے، تو اس جانب کا چھت کا حصے کا کیا حال ہوگا؟ یقیناً ہمارا جواب یہی ہوگا کہ وہ حصہ غیر مستحکم ہوگا، کمزور ہوگا، اس جانب کوئی جانا نہیں چاہے گا کہ چھت گر جائے گی۔ تو اسی طرح سے اسلام کی عمارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 عمارتوں پر قائم فرمایا۔ اب جو جس کیٹیگری کا ہوگا تو اس کا اسلام اتنا ہی کمزور ہوگا، اور اگر یہ 5 چیزیں اس کے پاس نہیں ہے، 5 پیلر اس کا گر چکا ہے، تو اس کا ایمان اور اسلام بھی ختم ہو گیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے مثال کے ذریعے سے قولاً عملاً دونوں طرح سے سمجھایا۔ میرے صحابہ، بتاؤ تم کہ اگر کسی کے دروازے میں، گھر کے سامنے میں ایک بہتا ہوا جاری پانی ہو، نہر ہو، سمندر ہو، وہ پانی صاف شفاف ہے، بہتا ہے، دن رات جو ہے رواں دواں ہے، اور وہ آدمی جو ہے جس کے گھر کے دروازے میں نہر بہہ رہا ہے، صاف شفاف پانی، اس میں اگر وہ روزانہ 5 دفعہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر، اس کے بدن پر کچھ بھی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہم جو ہے ہفتے میں 1 مرتبہ نہاتے ہیں یا روزانہ 1 دفعہ نہاتے ہیں تو ہماری صفائی ہو جاتی ہے، ہمارے جسم کا، بدن کا جو ہے صفائی ہو جاتی ہے، اور وہ شخص روزانہ 5 مرتبہ اگر اس نہر میں، اس ندی میں اگر نہائے گا صاف شفاف پانی میں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے بدن پر کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ میرے نبی نے فرمایا یہی حال ہے نمازیوں کی، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ان کا یہی حال ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی گناہ باقی نہیں رہتا ہے۔ عملی طور پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے امت کو سمجھایا۔ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ کے ہمراہ، آپ کے ساتھ میں آپ کے جانسار صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہم سفر تھے، آپ کے ساتھ میں تھے، سفر کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک سوکھا ہوا جو ہے درخت نظر آیا، جنگلی علاقہ تھا، ایک سوکھا درخت نظر آیا۔ اس درخت کے ایک ڈال کو، ایک ٹہنی کو پکڑ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹہنی کو ہلایا، جس کے وجہ سے اس شاخ کے، اس ٹہنی کے، اس ڈال کے سارے پتے جو ہے جھڑ گئے، گر گئے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو ذر، پوچھو گے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ ضرور بتلا دیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن اہتمام اور پابندی کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس سے ایسے ہی گناہ جڑ جاتے ہیں جس طرح سے اس شاخ سے، اس ٹہنی سے، اس ڈال سے جو ہے پتے جھڑ گئے۔ لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، اتنا کہنے سننے کے باوجود ہم نماز کے پابند نہیں ہیں، نماز کی پابندی ہم نہیں کر پاتے۔ شیطان کے دھوکے میں، شیطان کا ہم اتباع کر رہے ہیں۔ اکابرین نے کتابوں میں لکھا ہے، ایک نماز قضا کرنے کی سزا، قضا کرنے کی سزا، چھوڑنے کی سزا نہیں ہے۔ جو چھوڑ دے رہے ہیں اس کا تو حساب بہت بڑا ہے، لیکن اگر کسی بندہ مومن نے ایک وقت کی نماز قضا کر دیا، اس کو دوسرے وقت میں ادا کیا، تو اس کی سزا لکھا ہے کہ 80 سال جو ہے جہنم میں جننا ہے، اور 80 سال
ایک سال 365 دنوں کا ہوتا ہے، اور یہ 80 سال دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ عذاب اور ثواب کا تعلق آخرت سے ہے، جزا اور سزا کا تعلق آخرت سے ہے، آنے والی زندگی سے ہے۔ آپ حضرات بارہا سنے ہوں گے اس منبر سے کہ آخرت کا ایک دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس کے لیے کوئی تفسیر اور تشریح کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں، جو حضرات سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن جو نہیں سمجھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آخرت کی زندگی کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس اعتبار سے 80 برس ایک نماز قضا کرنے کی سزا 80 سال ہے، اور آخرت کے سالوں کے اعتبار سے ہے۔ علماء نے اس کا کیلکولیشن کیا ہے، حساب لگایا ہے کہ ایک سال 365 دنوں کا ہوتا ہے، ایک نماز قضا کرنے کی سزا 80 سال ہے، تو اس اعتبار سے یعنی آخرت کے دنوں کے اعتبار سے ایک نماز قضا کرنے کی سزا 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا ہے۔ 2,88,00,000 سال جہنم میں رہنا ہے۔ وہاں کے حساب کے اعتبار سے آج ہم لوگوں نے نماز کو مذاق بنا لیا، نماز کو معمولی سمجھ لیا، ادھر سے سنا ادھر سے نکل گیا۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں اثر 9 سے، پھر ان کا حساب کیا ہوگا؟ لامحدود حساب، کوئی کیلکولیشن کر نہیں سکتا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا، بتلایا کہ اے لوگوں، ایک شخص کا جو ہے 3 بھائی ہیں، ایک آدمی کا 3 بھائی ہیں۔ اس آدمی نے تینوں بھائیوں کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد کہنے لگا کہ بھائیوں، تم تینوں میرے بھائی ہو، تم بتاؤ میری زندگی میں موت کے وقت یا مرنے کے بعد تم کیا کام آ سکتے ہو میرا؟ تینوں بھائیوں سے وہ شخص پوچھنے لگا، بولا کر کے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی جان، یقیناً آپ ہمارے مشفق اور مربی، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم جو ہے موت تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ جب تک آپ کی زندگی میں سانس کی رمق اور دمک باقی رہے گی، تب تک ہر جگہ ہر موڑ پہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ لیکن بھائی جان، جب موت کا وقت آ جائے گا تو موت کی چنگل سے ہم آپ کو بچا نہیں سکتے، بس موت تک ہی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ سے جدا ہو جاؤں گا، آپ سے الگ ہو جاؤں گا، میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا۔ کہا کہ اچھا۔ دوسرے بھائی سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تم دنیا میں ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تو دوسرا بھائی نے کہا کہ زندگی بھر ہم جو ہے آپ کے معین اور مددگار بن کر رہیں گے، ہر جگہ ہر موڑ پہ آپ کا ہم ساتھ دیں گے، اور اگر طبیعت آپ کی علیل ہو گئی، خراب ہو گئی، بیماری لاحق ہو گئی، تو آپ کو جگہ جگہ بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں لے جا کر آپ کا علاج کرا دوں گا۔ اگر دیش میں علاج نہیں ہوا، پردیس لے کر چلا جاؤں گا، بھیلور اور چنئی تک بھی میں لے جا سکتا ہوں آپ کو۔ لیکن میرے بھائی، موت اگر آئے گی تو میں موت کی تلخی اور سختی سے آپ کو بچا نہیں سکتا ہوں۔ اتنا ضرور کروں گا کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو زیادہ سے زیادہ کندھا جو ہے لگا کر آپ کو قبرستان تک پہنچا کر منہا خلقناکم کہہ کر 3 مٹھی مٹی ڈال کر میں گھر واپس آ جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ جانے، آپ کا رب جانے، بس یہی تک میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تیسرے بھائی کو بلایا، چھوٹا بھائی کو، کہ بھائی تم بھی میرے بھائی ہو، تم بتاؤ تم میرا کیا کر سکتے ہو؟ چھوٹا بھائی نے کہا کہ بھائی جان، میں دنیا میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا، اور موت کے وقت جب موت کی سختی ہوگی تو اس سختی میں کمی کرا دوں گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، موت کے وقت ایک میت کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کا اندازہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بندے پر موت طاری ہوتی ہے،
وہ بندہ اس کے بعد تو زندہ ہی نہیں رہتا ہے، تو آخر اس درد کو بیان کرے گا کون؟ البتہ بعض روحانی اکابرین نے جو ہے کشف کے ذریعے، الہام کے ذریعے، یا بعض انبیاء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نمونے جو ہے ظاہر کر دیے ہیں کہ موت کی تلخی اور سختی کیسے ہوتی ہے۔ چنانچہ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ موت کے وقت جب سختی آئے گی، پریشانی ہوگی آپ کو، تو اس سختی میں کمی پیدا کر سکتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب انتقال کر گئے، جب اللہ کے پاس اس کی روح پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ، تم نے موت کو کیسا پایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری جان جو ہے ایک چڑیا ہے، ایک پرندہ ہے، اور وہ کھولتا ہوا کڑھائی میں تیل ابل رہا ہے، اور اس کے اندر اس چڑیے کو چھوڑ دیا گیا ہے، نہ وہ مرتی ہے کہ نجات مل جائے، نہ اسے آزادی مل رہی ہے کہ وہ اڑ کر چلا جائے۔ اس طرح کیفیت موت کے وقت میں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، میں نے تو موت کی سختی تم پر ہلکا میں نے کر دیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، چھوٹا بھائی نے کہا کہ موت کی سختی جو ہوگی اس میں کمی کرا دوں گا، اور جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو کفن دفن کا بھی میں انتظام کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ قبرستان میں جا کر دفن کرنے کے بعد، اس کے بعد میرا اور آپ کا معاملہ جو ہے الگ ہو جائے گا، اس سے آگے میں جا نہیں سکتا ہوں۔ چھوٹا بھائی نے کہا کہ اس کے بعد قبرستان لے کے جاؤں گا، اور قبرستان لے جانے کے بعد جو ہے قبر میں جب دفن کرنے کے بعد لوگ وہاں سے ہٹ جائیں گے اور منکر نکیر تشریف لائیں گے سوال و جواب کے لیے، تو میں سوال جواب میں بھی آسانی پیدا کر دوں گا۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد میت کو جب دفنا دیا جاتا ہے تو لوگ 40 قدم وہاں سے جیسے ہی ہٹتے ہیں تو منکر نکیر جو ہے تشریف لے آتے ہیں، یہ 2 فرشتے ہیں، اور لوگوں کے اعمال کے مطابق وہ شکل صورت لے کر کے آتے ہیں۔ اگر نیک انسان ہے میت تو خوبصورت شکل لے کر وہ آتا ہے، اور اگر وہ گنہگار ہے، بد اخلاق ہے، اللہ کا نافرمان ہے، تو وہ جو ہے برا شکل کی صورت میں جو ہے قبر کے اندر وہ منکر نکیر تشریف لاتے ہیں۔ تو چھوٹا بھائی نے کہا کہ موت کی سختی سے بھی میں آپ کو بچانے کا کام کروں گا، اور جو ہے قبر کے اندر جب سوال و جواب ہوگا تو وہاں بھی انتظام کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ سہولت کے ساتھ آپ جواب دے سکیں۔ آگے جب قیامت آئے گی، میدان حشر قائم ہوگا، سارے لوگ جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، تو میرے بھائی وہاں بھی میں کام آنے والا ہوں۔ اور حساب کتاب ہونے کے بعد جب تک جنت کے اندر آپ کو داخل نہیں کرا دوں گا، میں آپ سے جدا ہونے والا نہیں ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہیں سمجھ میں آیا یہ تینوں بھائی کون ہیں؟ یہ پہلا بھائی جس نے کہا کہ موت تک ہی میں آپ کے ساتھ رہوں گا، مرنے کے بعد ہمارا آپ کا تعلقات ختم، وہ ہے تمہارا مال، آج جس کے پیچھے ہم اور آپ جو ہے مارا پھرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، آرزوؤں پر آرزوؤں، تمناؤں پر تمنائیں، کیسے مال ہمارے ہاتھ آ جائے، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ فرمایا کہ وہ بھائی، 1 نمبر والا بھائی جو ہے وہ تمہارا مال ہے، موت آ گئی تمہارا تعلق اس سے ختم، وہ بلڈنگ، وہ زمین جائیداد، وہ گاڑی گھوڑا، وہ بینک بیلنس سب وارثین کا ہو گیا، تمہارا کوئی اس میں حق نہیں رہا۔ اور دوسرا نمبر کا جو بھائی ہے جس نے کہا کہ میں قبر تک ساتھ جاؤں گا، آپ کا دفنانے تک آپ کا ساتھ دوں گا، وہ ہے تمہارے عزیز و اقارب، بال بچے، رشتہ دار، معین و مددگار،
اس سے آگے وہ جا نہیں سکتا ہے۔ ایک آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، سارے دوست یار رشتہ دار مل کر اس کا جو ہے علاج کراتے ہیں، بال بچے جو ہے اگر والدین بیمار پڑ جاتے ہیں زمین جگہ بیچ کر بھی جو ہے اس کا حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ اس کی بیماری جو ہے ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ بھی جب موت آتی ہے تو وہ جو ہے دفنانے کے بعد ہاتھ جھاڑتے ہوئے ہاتھ دھوتے ہوئے گھر چلے آتے ہیں، وہ قبر تک نہیں جاتا ہے۔ اور چھوٹا والا جو بھائی ہے جس نے کہا کہ موت کے وقت بھی میں آپ کے پاس رہوں گا اور قبر کے اندر بھی میں آپ کا ساتھ دوں گا، میدان قیامت میدان حشر میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا، یہاں تک کہ جنت میں داخل کرنے کے بعد ہی آپ کا معاملہ ہمارا معاملہ الگ ہوگا، وہ ہے تمہارا نیک اعمال۔ تو چالاک انسان کون ہے؟ جس نے 3 نمبر والا جو ہے چیز کو اپنایا، اعمال کو، باقی جو مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے یا اپنے بال بچوں کے لیے اپنے ایمان کو مجروح کر رہا ہے، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے حلال رزق روزی تو آپ یوز کیجئے، کوئی بات نہیں، لیکن اپنے شان و شوکت کے لیے بال بچوں کے لیے ناجائز طریقے سے کما کر ان کی تمنا یا آرزوؤں کو خواہشات کو پوری کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ آخرت میں جو ہے معاملہ بالکل الٹا ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دینے والا ہے۔ دنیا کے اندر رشتہ داری ہے، باپ کی طبیعت خراب ہو جائے بیٹا پریشان ہو جاتا ہے، بیٹا مصیبت میں پھنس جائے باپ پریشان ہو جاتا ہے، بیوی کی طبیعت خراب ہو جائے شوہر جو ہے ٹینشن لے لیتا ہے، شوہر کی طبیعت علیل ہو جائے بیوی پریشان ہو جاتی ہے، لیکن یہ معاملہ آخرت میں نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، وہ عزیز و اقارب بال بچے جس کے لیے ہم دنیا میں مر رہے ہیں آخرت میں وہ بھی ساتھ چھوڑ دے گا، ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن آج انہی 2 چیزوں کے پیچھے میں ہم اور آپ پڑے ہوئے ہیں اور اپنے آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ آخرت کی زندگی چند روزہ ہے اور آنے والی زندگی جو ہے یہ لامحدود زندگی ہے، جس کی ابتدا ہے لیکن انتہا نہیں ہے کہ وہ زندگی ختم کب ہوگی، ختم ہوگی ہی نہیں، اس کی شروعات ہے لیکن ختم نہیں ہے۔ اور یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس کی شروعات بھی ہے اور اس کا اختتام بھی ہے، اس کا خاتمہ بھی ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، چاہے جتنی ہی بڑی زندگی اور دنیا کی عمر کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایک روز یہ دنیا فنا ہونا ہے۔ اس لیے اس زندگی کے ہم اور آپ فکر کریں جہاں ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اور تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔